السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم میں باب نمبر 41 چل رہا ہے۔ باب و تحریم قتل کافر بعد ان قال لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی کافر اگر کلمہ پڑھ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو اس کو قتل کرنا درست نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں اس باب کے تحت جن حدیث کا درس ہوا ہے تو اس میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر کفار سے ہمارا مقابلہ ہو اور کوئی کافر میرا ہاتھ کاٹ دے اور ہمارا اس کا مقابلہ ہو جائے، اس کے بعد پھر وہ درخت کی آڑ میں چلا جائے اور کلمہ پڑھ دے تو کہہ دے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، تو کیا میں قتل کر دوں؟ تو آپ نے کہا کہ نہیں، قتل نہیں کر سکتے ہو کلمہ پڑھنے کے بعد۔ اور آج کے درس میں ذکر کیا جائے گا یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے واقعتاً اس طرح سے ایک کافر کو قتل کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رد عمل رہا اس کا ذکر کیا جائے گا۔ دیکھیے، یہ قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو خالد الاحمر وحدثنا ابو قریب واسحاق بن ابراہیم عن ابی معاویہ کلاہما عن الاعمش عن ابی ذبیان عن اسامہ بن زید وهذا حدیث ابن ابی شیبہ قال۔ یہاں بھی امام مسلم رحمہ اللہ کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ، ان کے استاد ابو خالد الاحمر، اور پھر دوسری سند ہے امام مسلم کے استاد ہیں ابو قریب اور اسحاق بن ابراہیم، اور یہ دونوں روایت کرتے ہیں ابو معاویہ سے، اور ابو معاویہ اور ابو خالد احمر یہ دونوں اعمش سے روایت کرتے ہیں۔ گویا اعمش کے اوپر سند کا سلسلہ ایک ہے، سند ایک ہے، اعمش کے نیچے سند کی دو شاخ ہو جاتی ہے نا۔ یعنی دیکھیے، یہ ایک شاخ یہ ہے کہ اعمش کے شاگرد ابو معاویہ کے شاگرد اسحاق بن ابراہیم ابو قریب، دوسری شاخ میں اعمش کے شاگرد ابو خالد احمر اور ان کے شاگرد ابو بکر ابی شیبہ، اور پھر ابو بکر ابی شیبہ کے شاگرد امام مسلم۔ بس یہ ہے کہ اعمش سے اوپر سند ایک ہے اور اعمش کے نیچے سند کی دو شاخ ہو جاتی ہے، اسی کے لیے اشارہ کیا امام مسلم نے ہا کے ساتھ۔ تو اسامہ بن زید، ایک چیز اور امام مسلم کہتے ہیں یہ ابن ابی شیبہ کی حدیث ہے، یعنی یہ جو حدیث کا متن ہے، یہ حدیث کے جو الفاظ ہیں، یہ امام مسلم کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسامہ بن زید نے کہا کہ بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سریۃ فسبحنا الحرقات من جہینہ۔ سریہ فوج کا وہ حصہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں، اور سبحنا یہاں اس کے معنی ہوتے ہیں صبح کو حملہ کرنا، اور الحرقات واحد حرقتن، یہ الحرقات بضم الحاء و فتح الراء والقاف، فرع من جہینہ، یہ قبیل جہینہ کی ایک شاخ ہے۔ فادرکت رجلا، تو اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ بھیجا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ میں، تو ہم نے صبح حملہ کیا قبیل جہینہ کی شاخ حرقات پر، تو ایک شخص کو میں پایا کہ اس نے کہا لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ دیا۔
فتعنتہ فوقع فی نفسی، یعنی گویا دشمن قبیلے کے ایک شخص نے کیا ہوا کہ کلمہ پڑھ دیا، تو میں نے اس کو نیزے سے مارا، پھر میرے دل میں بات آئی اس کے بارے میں نے اس کا ذکر اللہ کے رسول سے کیا، تو اللہ کے رسول نے کیا کہا، اقال لا الہ الا اللہ قتلتہ، کیا اس نے کہا تھا لا الہ الا اللہ تم نے قتل کر دیا؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول انما قالها خوفا من السلاح، اس نے ہتھیار کے خوف سے پڑھ دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا افلا شققت عن قلبه حتى تعلم اقال ام لا، کیا تو نے اس کے دل کو چیرا تھا یہاں تک کہ جان جاتا کہ اس نے صحیح کہا ہے کہ صحیح نہیں کہا ہے؟ فما زال یکررها علیہ، آپ وہ جملہ میرے اوپر بار بار دہراتے رہے، حتی تمنیت انی اسلمت یومئذ، یہاں تک کہ میں نے آرزو کی کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا۔ یہ جو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ افلا شققت عن قلبہ، تو یہ فیہ دلیل للقاعدۃ الفقہیہ المعروفہ ان الاحکام یعمل فیہا بالظواہر واللہ یتولی السرائر، یعنی یہ فقہ کا معروف قاعدہ ہے کہ احکام کا تعلق ظواہر سے ہے، اس لیے کہ دل کی باتوں کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یعنی فقہی طور پر فیصلہ ظواہر پر کیا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے کہا کہ افلا شققت عن قلبہ حتی تعلم اقال ام لا، اور یہ جو جملہ کہا انہوں نے کہ میں نے آرزو کی کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، یعنی اسامہ بن زید نے یہ محسوس کیا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا، اس لیے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ میں نے آرزو کی کہ کاش میں آج مسلمان ہوا ہوتا اور یہ میرا مسلمان ہونا میرے پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا۔ فقال سعد، یہ وَأَنَا وَاللَّهِ لَا أَقْتُلُ مُسْلِمًا حَتَّى يَقْتُلَهُ ذُو الْبُطَيْنِ، یہ سعد کہتے ہیں، یہ اس سے مراد ہے سعد بن وقاص۔ یہ روایت جب سنی سعد بن وقاص نے تو سعد نے کہا کہ وَأَنَا وَاللَّهِ، میں واللہ کسی مسلمان کو قتل نہیں کرتا یہاں تک کہ ان کو ذو البطین قتل کریں۔ یہ ذو البطین اسامہ کا لقب تھا، مطلب گویا اسامہ ایک طرح سے معیار ہو گئے، کیونکہ ان کا سابقہ پڑا تھا کہ کس کو قتل کیا جائے کس کو قتل نہ کیا جائے۔ قال رجل، ایک شخص نے کہا کہ کیا اللہ نے فرمایا نہیں ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تم ان سے قتال کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے؟ تو کہا سعد بن وقاص نے کہ ٹھیک ہے، اللہ نے صحیح فرمایا ہے، قد قاتلنا حتی لا تکون فتنہ، کہ ہم نے تو قتال کیا تھا کہ فتنہ نہ رہے، لیکن وانت واصحابک تریدون ان تقاتلوا حتی تکون فتنہ، یعنی تم اور تمہارے اصحاب چاہتے ہو کہ قتال کرو تاکہ فتنہ پیدا ہو۔ یہ عہد خلافت امیہ میں یہ صورتحال پیش آئی تھی جس کی تفصیلات بعض موقع پر بتائی گئی ہیں۔ آگے کی روایت ہے، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا یعقوب الدورقی قال حدثنا حشیم اخبرنا حسین قال حدثنا ابو ذبیان قال سمعت اسامۃ بن زید بن حارثۃ یحدث قال بعثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الحرقہ من جہینہ فصبحنا القوم فہزمناہم۔ وہی روایت ہے کہ بھیجا اللہ کے رسول نے ہم کو قبیل جہینہ کی شاخ حرقہ کی طرف، ہم نے لوگوں پر صبح صبح حملہ کیا، فہزمناہم، ہم نے ان کو شکست دے دی، ہزم یہزم ہزیمتن، ولحقت انا ورجل من الانصار رجلا منہم، اور میں اور ایک انصاری شخص کی مٹبھیڑ ہو گئی ان میں سے ایک شخص سے، فلما غشیناہ، جب ہم نے اس کو گھیر لیا تو اس نے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ، فکف عنہ الانصاری، تو انصاری نے ہاتھ روک لیا، انصاری صحابی نے ہاتھ روک لیا کہ میں نہیں حملہ کرتا، اور میں نے اس کو اپنے نیزے سے مارا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا۔ قال فلما قدمنا،
ہم جب آئے مدینہ تو بلغ ذالک النبی، یہ بات پہنچی اللہ کے رسول کو، تو مجھ سے کہا کہ اے اسامہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، یعنی اس نے پڑھا تھا لا الہ الا اللہ پھر تم نے قتل کر دیا؟ تو قال قلت یا رسول اللہ انما کان متعوذا، وہ بچنے والا تھا، عین واو ذال، یعنی وہ اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ قال فقال اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ، قال فما زال يكررها علی حتی تمنیت انی لم اکن اسلمت قبل ذلک اليوم، آپ یہ جملہ بار بار مجھ سے کہتے رہے کہ اقتلتہ بعد ما قال لا الہ الا اللہ۔ تو اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے آرزو کی کہ کاش میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوا ہوتا، آج مسلمان ہوا ہوتا، تاکہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اسامہ بن زید کا واقعہ آگے ایک اور حدیث میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا حمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي يحدث ان خالد الاثبج ابن اخي صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن محرز انه حدث ان جندب بن عبد الله البجلي بعث الى عساس بن سلامة ضمن فتنة ابن الزبير فقال اجمع لي نفر من اخوانك حتى احدثهم، فبعث رسول اليهم فلما اجتمعوا جاء جندب وعليه برنس اصفر فقال تحدثوا بما كنتم تحدثون به حتى دار الحديث، فلما دار الحديث اليه حسر البرنس عن راسه فقال انی اتیتکم ولا ارید ان اخبرکم نبیکم۔ یہ ایک لمبا پس منظر ہے جو اسامہ زید کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جندب بن عبداللہ بجلی نے بھیجا اساس بن سلامہ کی طرف کے پاس پیغام بھیجا، اور یہ اس وقت کی بات ہے، یہ عبداللہ بن زبیر کی فتنہ کے زمانے میں، یعنی جب یہ یزید رحمہ اللہ کے زمانے میں عبداللہ بن زبیر نے مکہ اور آس پاس کے علاقوں میں ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی، اور پھر یہ معاملہ پیش آیا تھا، واقعہ ہرہ پیش آیا تھا۔ بلکہ یزید کے زمانے کی 3 واقعات ہیں بڑے دردناک، ایک تو قتل حسین، اور ایک واقعہ ہرہ جو مدینہ میں پیش آیا، اور ایک خانہ کعبہ کی دیوار کا یہ اس کے غلاف کا جل جانا، دیوار کا ٹوٹ جانا۔ تو یہ واقعہ جس انداز سے پیش آیا ہے، لوگوں نے نمک مرچ ملا کر اس کو پیش کیا ہے، ورنہ واقعہ اس طرح سے نہیں ہے۔ خیر، یہ عبداللہ بن زبیر کے فتنے کے زمانے میں فقالا، تو جندب نے کہا کہ میرے لیے اکٹھا کرو اپنے بھائیوں میں سے کچھ لوگوں کو، یہاں تک کہ میں ان سے گفتگو کروں۔ تو انہوں نے یعنی اساس بن سلامہ نے لوگوں کی طرف ایک قاصد بھیجا۔ جب سب اکٹھا ہو گئے، آئے جندب، ان کے اوپر یہ پیلے رنگ کی ترکی ٹوپی تھی، برنس ترکی ٹوپی، فقالا تحدثوا بما کنتم تحدثون به، یعنی بات کرو تم لوگ جو بات کر رہے تھے، یہاں تک کہ بات چلی حتیٰ دار الحدیث ہو، یہاں تک کہ گفتگو گردش میں رہی۔ اور جب گفتگو کا سلسلہ ان تک پہنچا یعنی جندب کی طرف، تو انہوں نے ٹوپی اتاری اپنے سر سے، اور انہوں نے کہا کہ میں آیا ہوں تم لوگوں کے پاس، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں خبر دوں تمہارے نبی کے بارے میں۔ یہاں جو ہے یات اللہ زائدہ ہے، یعنی میں آیا ہوں کہ تمہیں بتاؤں تمہارے نبی کے بارے میں، یا لا زائدہ نہ ہو، مطلب یہ ہو جائے گا کہ میں تو آیا تھا کہ تمہارے نبی کے بارے میں کوئی بات نہیں بتاؤں گا، لیکن اور گفتگو کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا آپ کی طرف سے ایک بات بتا رہا ہوں میں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث من المسلمین الی قوم المشرکین، کہ بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ
مسلمانوں میں سے ایک جماعت مشرکین کی قوم کی طرف. یہ واقعہ وہی ہے یعنی قبیلے جوہینہ کی طرف. اور وَإِنَّهُمْ التقوا، اور یہ لوگوں کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہوا تو مشرکین میں سے ایک شخص جب چاہتا قصد کرتا کسی آدمی کی طرف مسلمانوں میں سے، قصد لہو فقتلہ، قتل کر. ایک شخص تھا کہ وہ مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے قصد غفلتہ، ان کی غفلت کا ارادہ کیا کہ کبھی وہ غافل ہو اس کو قتل کر دوں میں. قال وَكُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ أُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ، اور ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اسامہ بن زید ہے وہ. فلما رفع علیہ السیف، یعنی ایک کافر شخص تھا جو مسلمانوں کو، کسی بھی مسلمان کا قصد کرتا اس کو قتل کر دیا کرتا تھا. تو مسلمانوں میں سے ایک شخص نے ارادہ کیا کہ جب میں اس کو غافل پاؤں گا تو قتل کر دوں گا. اور یہ کون تھا؟ اسامہ بن زید. فلما رفع علیہ السیف، تو جب انہوں نے اس پر تلوار اٹھائی. یہ واقعہ یا تو وہی ہو جس کا ذکر پہلے کیا گیا ہے، اور یہ دوسرا واقعہ ہو سکتا ہے یا وہی واقعہ ہو. تو قال لا الہ الا اللہ فقتلہ، اس کو قتل کر دیا. فجاء البشیر الی النبی، تو آیا خوشخبری دینے والا اللہ رسول کے پاس. فسألہ فاخبرہ، تو آپ نے ان سے پوچھا اور آپ نے خبر دی ان کو. یہ اسامہ زید نے یہاں تک کہ ان کو خبر دی اس آدمی کے بارے میں کہ کیسے کیا. فدا، آپ نے بلایا اور پوچھا. فقال لما قتلتہ، کیوں قتل کیا؟ قال اللہ کے رسول اوجع فی المسلمین، اس نے مسلمانوں میں بڑی تکلیف پہنچائی تھی. وہ قتل فلانا و فلانا، اس نے فلاں فلاں کو قتل کر دیا تھا. اور وہ سمى له نفرا، کئی لوگوں کا نام لیا. وہ انی حملت علیہ، یعنی اسامہ کہتے ہیں کہ جس کو میں نے قتل کیا اس نے کئی مسلمانوں کو قتل کر دیا تھا. اور جب میں نے اس پر حملہ کیا، جب اس نے تلوار دیکھی تو کہا لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ پڑھ دیا. تو فرمایا اللہ کے رسول نے کہ اقتلتہ، کیا تم نے قتل کر دیا؟ تو یہ زیادہ راجح معلوم ہوتا ہے کہ وہی واقعہ ہے جو پچھلی سند میں ذکر کیا گیا ہے. تو قال نعم، آپ نے فرمایا کہ کیا قتل کر دیا؟ کہا کہ ہاں. آپ نے جملہ کئی بار کہا فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ تم اس کلمے کو کیا کرو گے جب وہ کلمہ آئے گا قیامت کے دن. کہا اللہ کے رسول میرے مغفرت طلب کیجیے. قال وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قال فجعل لا يزيد ولا يقول، یعنی آپ یہ جملہ بار بار کہتے رہے كيف تصنع بلا الہ الا اللہ اذا جاءت یوم القیامہ. تو بہرحال اس واقعے میں اسامہ بن زید نے جو اس شخص کو قتل کر دیا جس نے کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آپ کا رد عمل بڑا شدید تھا، یعنی آپ نے یہ ظاہر کیا کہ اسامہ نے غلط کیا. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اسامہ کا اس شخص کو قتل کرنا غلط تھا تو پھر کفارہ واجب ہونا چاہیے. تو یہاں بطور وضاحت عرض یہ ہے کہ تجب الکفارہ فی مثل ھذا وہی الدیۃ والقصاص ساقط للشبہہ، یعنی اس طرح کے واقعات میں کفارہ ضروری ہے اور دیت ہے، قصاص ساقط ہو جائے گا شبہ کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ قتل عمد نہیں بلکہ قتل خطا ہے. اسامہ بن زید نے اس شبہ میں قتل کیا تھا اس کو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ کلمہ پڑھ رہا ہے. تو اس طرح کے واقعات میں کفارہ ضروری ہے اور وہ دیت ہے، قصاص ساقط ہو جائے گا شبہ کی وجہ سے. مگر یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس واقعے میں کفارہ کا ذکر نہیں ہے کہ آپ نے اسامہ بن زید کو اتنا تو کہا کہ
تم اس کلمہ کو کیا کرو گے جب وہ کلمہ قیامت کے دن آئے گا، یا اگر واقعی وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ تو یہ علامہ نووی لکھتے ہیں کہ عدم ذکر الکفارہ بأنہا لیست علی الفور و تاخیر البیان الی وقت الحاجہ یجوز علی المذہب الصحیح، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہاں جو کفارہ کا ذکر نہیں کیا گیا علی الفور، اس لیے کہ کفارہ آدمی فوراً بھی دے سکتا ہے اور بعد میں بھی دے سکتا ہے، تو بیان کو مؤخر کر دینا وقت حاجت تک جائز ہے صحیح مذہب کے مطابق۔ اور یہاں اس لیے کفارہ کا ذکر نہیں کیا گیا ہے لاحتمال ان اسامہ کان محسرا فی ذلک الوقت فاخرت الی یسارہ، اس بات کا احتمال ہے کہ اسامہ بن زید اس وقت تنگ دست رہے ہوں اور کفارے کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ان کی وسعت اور فراخی تک۔ تو بہرحال اس طرح کے واقعے میں قصاص تو واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ شبہے کی وجہ سے کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے کہ وہ کافر ہے اور بلا وجہ کلمہ پڑھ رہا ہے، اس میں قتل خطا ہے، دیت دینا پڑے گا۔ اور اگر کوئی آدمی کفارہ دینے پر قادر نہ ہو تو اس کی ادائیگی بعد میں کر سکتا ہے، جیسا کہ یہاں کفارہ کا تذکرہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ اسامہ اس وقت تنگ دست رہے ہوں اور اس کفارہ کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہو۔ بہرحال وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔